اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ ترجمہ: لوگو، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تفسیر: یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 41۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ترجمہ: ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تفسیر: لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا، ومن فوقہم غواش، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے، آگ کا، اور اس کے گدے بھی۔ وکذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 42۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تفسیر: نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ وضاحت فرما دی کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو۔ نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 43۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو، یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ تفسیر: چونکہ جنت ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہوگی، اس لیے وہاں باہمی عداوت، کینے اور کدورت کا بھی گزر نہیں ہوگا، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں رہی ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل دور فرما دیں گے، اور تمام جنتی محبت، دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے۔ آیت نمبر 44۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ترجمہ. اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے. اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں. اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. تفسیر. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا. جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی. فال وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں. فاذن مؤذن بینہم، تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. آیت نمبر 45. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ترجمہ. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے. تفسیر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے، تو اس کو ورگلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا. وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے. آیت نمبر 46. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ترجمہ. اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے. تفسیر. یوں تو آراف والے جنت اور جہنم دونوں کا خود نظارہ کر رہے ہوں گے، اس لیے انہیں جنتیوں اور دوستیوں کو پہچاننے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنت اور دوزخ والوں کو دنیا میں بھی ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ صاحب ایمان تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حس عطا فرما دی تھی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور کافروں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کافر ہیں. آیت نمبر 47. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ. اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا. تفسیر. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو. کیونکہ ابھی بین ہے، بین الخوف والرجا، تو انہیں امید بھی ہے، یطمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے. تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو.